سورۃ فاطر کی آیت نمبر 33۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ جنات عدن يدخلونها، عدن کے باغات جس میں وہ رہیں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، اور پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے ہر غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، کوئی شک نہیں کہ ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اتار دیا رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں یہاں پہ کوئی ٹینشن ہوگی۔ جنت کی اتنی نعمتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، دل سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں جنت کی نعمتوں میں پہنچا دے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے 3 طبقات بیان فرمائے۔ اکثر مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے وہ تینوں طبقات علماء کے ہیں، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ تینوں طبقات پوری امت مسلمہ کے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، علماء ہوں یا عام امت ہو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ظالم لنفسی، اپنے آپ پہ ظلم کر جاتے ہیں، حرام کاموں کا بھی ارتکاب کر لیتے ہیں، اللہ کی ممنوعات میں بھی داخل ہو جاتے ہیں، فرائض کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو حرام سے بچتا ہے، فرائض پورے کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ناپسندیدہ باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو حرام سے بھی بچتا ہے، مکروہات سے بھی بچتا ہے، فرائض بھی ادا کرتا ہے، مستحبات و واجبات کو بھی ادا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے۔ ان تینوں طبقات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، ان سب پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ تینوں طبقات پہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جو پہلا طبقہ ہے جو ظالم ہیں ان کی بخشش کر دی جائے گی، یعنی ان کو بھی معافی مل جائے گی،
اور جو دوسرا طبقہ ہے ان کا آسان حساب ہوگا، وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو پہلا یعنی سب سے بڑا عالی شان اور تیسرا بڑا طبقہ ہے، یعنی جو سابقون بالخیرات ہے، فرمایا کہ وہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، امت مسلمہ کے تمام انسان ہم جیسے گناہگار بھی انشاءاللہ العزیز بخشے جائیں گے۔ اللہ اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما دے۔ ایمان کی سلامتی میرے دوستو ضروری ہے۔ ایمان خدا نہ خواستہ ایمان ضائع ہو گیا، موت کے وقت کلمہ ایمان زبان پہ جاری نہ ہوا، خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، پھر بڑی مشکل ہے، پھر آگے حالات بڑے سخت اور اوکھے آئیں گے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما دے۔ تو جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا وہ ان تینوں طبقات میں سے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور بخش دیں گے اور ضرور وہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ ایمان پہ خاتمے کے لیے دو کام کر لیں، دو کام ضروری ہیں، وہ ہم عمل میں لے آئے، انشاءاللہ العزیز ایمان پہ خاتمہ ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک کرنے کا ہے، ایک بچنے کا ہے۔ ایک کام کرنے کا ہے، ایک کام بچنے کا ہے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کیا کرے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، مسواک کے 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور فرمایا سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ مرتے وقت زبان پہ کلمہ ایمان جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور دوسرا کام جو بچنے کا ہے وہ کام یہ ہے کہ علماء کی توہین سے بچے، اہل علم نیک لوگوں کی اللہ والوں کی توہین سے بچے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا خلاصہ بھی ہے اور علماء نے یہ نچوڑ نکالا ہے احادیث کا کہ جو شخص علماء کی اہل علم کی توہین و تنقیص کرتا رہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوتا، اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو کام جو ہے نا، ایک کرنے کا اور ایک بچنے کا، ہم اس کو ساری زندگی اپنا لیں، انشاءاللہ العزیز ایمان پہ خاتمہ اللہ نصیب فرما دیں گے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کام بھی لکھا ہے کہ جو شخص اذان کو ادب کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے اس کا جواب دیتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو سارے کام چھوڑ دیتا ہے، گپ شپ چھوڑ دی، خاموش ہو گیا اور اذان کو دھیان سے سنا اور اس کا جواب دیا، تو حضرت فرماتے ہیں اذان کے احترام کی برکت ہوگی کہ اللہ اس کو بھی مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرمائے۔ اس لیے یہ امور ہیں جن سے خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اور خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک چاہے تو پہلے ہی حلے میں بھیج دے، چاہے تو تھوڑی سی ٹکور کر کے بھیج دے، چاہے تو تھوڑا سا سیک لگا کے بھیج دے، بہرحال جو ایمان پہ جائے گا اللہ نے اس کو جنت میں بھیج ہی دینا ہے۔ پھر وہ جنت کیسی ہے، اللہ نے اس کی کچھ بہاریں بیان کی، جنت کی سیر کرائی اللہ نے۔ چلے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کے قرآن کے ساتھ چل کے جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے جنات و عدن، عدن کے باغات۔ بعض حضرات فرماتے عدن جنت کا ایک خاص حصہ ہے جو بڑا خوبصورت ہے، اور بعض فرماتے عدن کا معنی ہمیشہ ہے، ہمیشہ کے باغات۔ یعنی ایک آدمی کو کوئی کچا سا مکان کسی گندی سی جگہ پہ بھی مل جائے لیکن اس کو کہا جائے کہ بھائی یہ آپ کا ہے، آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا، آپ اس کے مالک ہیں، تو وہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، اس کو اس کوٹھی اور اس محل سے اچھا لگتا ہے کہ جو اس کا اپنا نہیں ہوتا، جو کسی اور کا ہوتا ہے۔
عقل مند انسان اپنی جگہ کو ترجیح دیتا ہے، چاہے وہ ہلکی سی ہو، بیکار سی ہو، گندی سی ہو۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جنات یعنی باغات ہوں گے، عالی شان قسم کے باغات ہوں گے، اور پھر وہ 2 4 6 10 20 100 سال کے لیے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ آپ کے ہی ہوں گے، آپ ان کے مالک ہوں گے، بلا شرکت غیر مالک ہوں گے، آپ کی ملکیت میں ہوں گے۔ اور فرمایا یدخلونہا، یہ جنتی لوگ اس میں داخل ہوں گے، اور وہاں اللہ ان کو پہننے کے لیے کیا دے گا؟ فرمایا یحلون فیہا من اساور، ان کو وہاں پہ کنگن پہنائے جائیں گے، ہاتھوں کے اندر کنگن کڑے پہنائے جائیں گے، اور وہ کنگن اور کڑے کس چیز کے ہوں گے؟ من ذہب و لؤلؤا، سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن۔ سبحان اللہ کہہ روزہ۔ یہاں دنیا کے اندر مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا یہ مرد کے لیے حرام ہے۔ یہ لباس کے اندر ریشمی لباس پہننا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ جو دنیا کے اندر ریشمی لباس اور سونا استعمال کرتا ہے وہ جنت کے ریشمی لباس سے اور سونے سے محروم رہے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ لوگوں دنیا کے اندر سونا اور ریشم استعمال نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، سونے کے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا چھوڑ دو، سونے کی انگوٹھیاں چین یہ پہننا چھوڑ دو، کیونکہ جس نے دنیا کے اندر اس کو استعمال کیا وہ آخرت کے اندر جنت میں چلا بھی گیا تو آخرت میں جنت کا سونا اس کو نصیب نہیں ہوگا، جنت کے موتی ہیرے جواہرات اس کو نصیب نہیں ہوں گے، جنت کا ریشمی لباس اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں، تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ ہمیں یہاں اجازت نہیں ہے کڑا پہننے کی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں، یہ کافروں کا طریقہ ہے، سکھوں کا طریقہ ہے۔ سکھوں کے مذہب کے اندر ہاتھ میں کڑا پہننا ضروری ہے، یہ ان کا مذہبی ایک شعار ہے، جیسے ہمارے سر پہ ٹوپی رکھنا، داڑھی رکھنا، پگڑی پہننا، یہ ہمارا مذہبی علامت ہے ہماری۔ تو سکھوں کے ہاں کڑا ہاتھ میں پہننا یہ ان کی مذہبی علامت ہے۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان بس دیکھا دیکھی ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے، پاؤں میں کڑے پہنے ہوئے، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ کافروں کی رسمیں ہیں۔ بعض لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ سونے کی انگوٹھیاں مردوں کو پہنا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگ فرمایا ہے، جہنم کی آگ ہے۔ اور حدیث پاک میں جو دنیا کے اندر ریشم یا سونا جو مرد استعمال کرے گا وہ جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کے سونے اور ریشم سے وہ کیا رہے گا؟ وہ محروم رہے گا، وہاں اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ وہاں دنیا کے اندر، یہاں دنیا کے اندر انسان کو، مرد کو بالخصوص ہاتھوں میں کڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ خواتین پہن سکتی ہیں، سونا بھی پہن سکتی ہے، کڑے بھی پہن سکتی ہیں، لیکن وہاں اللہ رب العالمین اہل جنت مردوں کو سونے کے کڑے پہنائیں گے۔ حدیث پاک میں 3 قسم کے کڑوں کا ذکر ہے، سونے کے کڑے کا بھی، چاندی کے کڑے کا بھی، اور ہیرے اور موتی جواہرات کے کنگن اور کڑے کا بھی۔ یہ 3 قسم کے کنگن ان کے باہوں کے اندر ہوں گے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو عجیب لگے گا، یہاں دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یہ کنگن پہن لے، کوئی مرد کنگن پہن لے تو وہ تو خسرا لگتا ہے، وہ تو مرد لگتا ہی نہیں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا نا، چاہے لوگ نوجوان پہن بھی لیتے ہیں لیکن شریف آدمی کو مردوں کے ہاتھوں میں کنگن، بلکہ مرد کیا کہتے ہیں، ہم نے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، یعنی یہ اپنی مردانگی کی علامت ظاہر کرتے۔ تو جنت میں یہ کنگن اچھے کیسے لگیں گے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی پہلے زمانے کے جو بادشاہ لوگ ہوتے تھے وہ ہاتھوں میں کنگن پہنا کرتے تھے،
ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے، سر پہ تاج ہوتا تھا، ہاتھوں میں سونے چاندی کے کنگن ہوتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اسی زبان میں بتایا کہ بادشاہوں جیسی تمہیں زندگی وہاں اللہ عطا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ دنیا کے اندر بھی جس چیز کا رواج عام ہو جائے پھر وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ جس چیز کا رواج عام ہو جائے، پہلے ایک وقت تھا کہ پینٹ شرٹ کوئی بندہ پہنتا تھا تو گاؤں میں جاتا تو کتے بھی پڑ جاتے تھے کہ یہ کون سی نئی مخلوق آ گئی۔ اب پینٹ شرٹ اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب جو ہے نا کتوں کو بھی سمجھ لگ گئی کہ بھائی نہیں یہ بھی کوئی لباس ہے، تو رواج بن گیا، اس لیے اب وہ برا نہیں لگتا۔ ایک وقت تھا پہلے لوگ چادریں عام باندھتے تھے، خواتین بھی چادریں باندھتی تھی، اب رواج ختم ہو گیا اس لیے اب عجیب لگتا ہے۔ تو جس چیز کا رواج نہیں ہوتا وہ عجیب لگتی ہے، جس کا رواج ہو جائے گا وہ عجیب نہیں لگے گی۔ جب جنت میں ہر مرد نے کنگن پہنے ہوں گے تو پھر وہ عجیب نہیں لگے گا بلکہ وہ حسین لگے گا، وہ خوبصورت لگے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنت کے کنگن کے جو موتی ہوں گے، فرمایا ان میں جو سب سے چھوٹا اور ہلکے درجے کا موتی ہے اس کی چمک بھی اتنی ہوگی کہ پوری دنیا کو روشن کرنے کے لیے وہ ایک موتی ہی کافی ہوگا۔ فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ ان کو ایسے تاج پہنائے گا، ہر جنتی کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا کہ اس کے ادنا سے ادنا موتی کی، چھوٹے سے چھوٹے موتی کی اتنی روشنی ہوگی کہ مشرق و مغرب کو روشن کرنے کے لیے وہ ایک موتی کافی ہوگا۔ اللہ پاک ایسے کنگن، ایسے ہیرے جواہرات، ایسے تاج ہمارے لیے تیار کیے بیٹھے، اور فرمایا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، وہاں پہ جنتیوں کا لباس کس چیز کا ہوگا؟ ریشم کا ہوگا، ریشمی لباس ہوگا۔ یا مرد کو ریشم پہننے کی اجازت نہیں ہے، ریشمی کپڑا مرد نہیں پہن سکتا، ممنوع ہے اس کے لیے، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اور فرمایا کہیں دیباج فرمایا، کہیں اس کو جو ہے ابرک فرمایا، مختلف قسم کے موٹے پتلے ریشم اللہ رب العالمین مردوں کو بھی پہننے کے لیے نصیب فرمائے۔ لیکن یہ اسی کو ملیں گے جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کی مرضی سے گزاری؟ اللہ کی۔ یہاں اللہ کی مان کے گیا تو وہاں انسان کو اپنی مرضی کی ہر چیز پہننے کی اجازت ہو۔ یہاں بس اتنا کر لے کہ میں پہننے لگا ہوں تو کون سا لباس پہننا ہوں، میں نے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہننی کیونکہ میرے اللہ نے اجازت نہیں دی، میں نے ہاتھوں میں کنگن نہیں پہننے کیونکہ میرے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، میں نے یہاں ریشمی لباس نہیں پہننا کیونکہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں کون سی زندگی گزارے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو اللہ فرماتے میں وہاں تمہیں وہ زندگی دوں گا جو تمہیں پسند ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارے دل میں خواہش اور چاہت پیدا ہوگی اللہ وہ ساری خواہشیں چاہتے پوری کر دے۔ ساری دنیا میرے محترم دوستو ایک بندے کو مل جائے نا، ساری دنیا، سارے خزانے، سارے پیسے، روپے، درہم، ریال، ڈالر سب ایک بندے کو مل جائے تو یہ سارے مل کر بھی ایک بندے کی خواہش بھی دنیا میں پوری نہیں کر سکتے۔ ایک بندے کی خواہش میں انسان بڑے سے بڑا دولت مند ہوتا ہے لیکن دنیا کے اندر یہ کسک، یہ غم، یہ دکھ، یہ کانٹا ساتھ لگا ہی ہوتا ہے کہ میں نے مر جانا، میں نے مر جانا۔ اچھے سے اچھے کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں، انسان کھاتا ہے، بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پھر ایک مقام آتا ہے کہتے ہیں اس تو زیادہ کھادا تھا کہتے اگلے ہی باہر نہ نکلے، پھر ڈر جاتا ہے، یہ دھڑکا لگا رہتا ہے بد ہضمی نہ ہو جائے، پیٹ خراب نہ ہو جائے۔ میں نے اگر اپنی داخلہ پالیسی پہ توجہ نہ دی تو کہیں میری خارجہ پالیسی خراب نہ ہو جائے، وہ وہاں سے پانی جو ہے نکلنا شروع ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو دنیا کے اندر انسان کی زندگی پہ موت کا سایہ،
انسان کی صحت پہ بیماری کا سایہ، انسان کی خوشی پہ غم کا سایہ، انسان کی نعمتوں پہ چھن جانے کا سایہ۔ اللہ فرماتے جنت کے اندر میں یہ سارے غم کے کانٹے دور کر دوں گا۔ زندگی ایسی ملے گی جس پہ موت کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا، صحت ایسی ملے گی جس پہ بیماری کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا، جوانی ایسی ملے گی جس پہ بڑھاپے کا کوئی کانٹا نہیں ہوگا، نعمتیں ایسی ملیں گی جن کے چھن جانے کا کوئی خطرہ، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے جب اہل جنت میں جائیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہر دکھ درد غم کو دور کر دیا، ہر دکھ درد کو دور کر دیا۔ بعض مفسرین کرام فرماتے یہ جملہ کہیں گے اس امت کے وہ طبقے والے جن کو اللہ نے فرمایا ظالم لنفسی، جو پہلا طبقہ ہے، جن کو اللہ نے کہا ظالم لنفسی، خود پہ ظلم کرنے والے۔ یہ الفاظ وہ کہیں گے کیونکہ یہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اول جب ان کو ٹکور کی جائے گی، محشر کے میدان میں سختی ہوگی، حالات جو ہے ٹائٹ کر دیے جائیں گے، تو ان کو پریشانی اور غم لاحق ہوگا کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ پھر جب اللہ اپنے فضل سے ان کو بھی معاف کر کے ایمان کی بدولت ان کو بھی جنت میں پہنچائے گا تو یہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کی، اللہ تیرا شکر ہے ہم سے سارے رنج و غم دور کر۔ بعض علماء فرماتے یہ غم دنیا کے بھی ہیں، یہ غم قبر کے بھی ہیں، یہ غم حشر کے بھی ہیں، یہ غم پل صراط کے بھی ہیں۔ ہر جگہ پہ، ہر گھاٹی پہ جب انسان پہنچتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی دھڑکا لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹینشن اور فکر بنی ہوتی ہے، اب پتہ نہیں آگے کیا بنے گا۔ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فکر ہوتی پتہ نہیں باہر نکلوں گا کہ نہیں، باہر آ جاتا ہے تو پھر اگلی فکریں شروع ہو جاتی ہیں، بچپن کی اور فکریں، جوانی کی اور فکریں، بڑھاپے کی اور فکریں، پھر مر جاتا ہے تو مر جانے کے بعد اور غم اور دکھ، پھر قبر سے اٹھتا ہے تو کئی قسم کے دکھ گھیر لیتے ہیں۔ لیکن جب انسان جنت میں پہنچے گا تو پھر کہے گا اللہ تیرا شکر ہے میرے سارے غم تو نے دور کر دیا، مجھے نہال کر دیا، مجھے خوش کر دیا، سارے دکھ درد دور ہو گئے۔ اور انسان کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے ان ربنا لغفور شکور، کوئی شک نہیں کہ ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، لغفور تاکید کے ساتھ فرمایا، مبالغے کے ساتھ فرمایا، بڑا ہی بخشنے والا، اور شکور بڑا ہی قدردان ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے، معمولی سی معمولی نیکی کا بھی وہ بڑا قدردان ہے۔ اس لیے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے یہی بخشش کا بہانہ بنے۔ ایک خاتون نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی کو اس کی بخشش کا سامان کر دیا۔ میرے محترم دوستو، اس سے بڑا قدردان کون ہوگا؟ ایک معمولی سا انسان صدقہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے تم جیسے اپنے گھوڑے کو، اپنے بچھیرے کو، بکری کے بچے کو یا کسی اور جانور کے بچے کو تم پرورش کر کے پال کے بڑا کرتے ہو، اللہ تمہارے چھوٹے صدقے کو اسی طرح پال کے بڑا کرتا ہے اور کھجور کے دانے کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ بھی تمہارے صدقات کو پالتا ہے۔ اس سے بڑا قدردان اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا نیکیوں کا رکھوالا اور کون ہوگا؟ تو جنتی کہیں گے ہمارا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدردان۔ اور پھر وہاں جنتی کہیں گے وہ اللہ جس نے ہمیں اس جگہ اتار دیا۔ جنت کی اللہ نے پھر آگے 3 صفات بیان کی، فرمایا احلنا دار المقامہ، وہ اللہ جس نے ہمیں مقامہ کے دار میں اتار دیا۔ مقامہ کہتے قیام کو، دار کہہ لیں گاہ، قیام گاہ۔ دنیا ہماری قیام گاہ نہیں ہے، یہ چل چلاؤ ہے۔ قبروں میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، یہ غلط ہے، آخری آرام گاہ نہیں ہے یہ تو ابھی درمیانی راستہ ہے۔
ابھی تو اور آگے جانا ہے، قبر سے بھی اٹھنا ہے، حشر میں بھی جانا ہے، پھر آگے پل صراط کا منظر ہے، پھر آگے جنت مل گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہوگی آخری آرام گاہ۔ تو دار المقامہ ٹھہرنے کی جگہ، رہنے کا گھر، یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں، یہ تو دھوکے کا گھر، یہ تو چل چلاؤ ہے، کوئی آج جا رہا ہے کوئی کل جائے گا۔ میرے محترم دوستو، جنتی جب جنت میں پہنچیں گے تو تب کہیں گے الذی احلنا دار المقامہ، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہمیں اس رہنے کی جگہ میں اتار دیا، اس رہنے کی جگہ میں ہمیں پہنچا دیا۔ اور کیسے پہنچایا؟ فرمایا من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یاد رکھے میرے محترم دوستو، جنت میں کوئی شخص اپنے عمل سے نہیں جائے گا، کوئی شخص اپنے عمل سے نہیں جائے گا۔ پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے حیران ہو کے پوچھے اللہ کے محبوب پھر اعمال کیا کریں گے؟ ہم جو اب سردی کے موسم میں گرم لحاف چھوڑ کے ٹھنڈی جگہ پہ آنا، جبکہ آگے پتہ ہو مسجد بھی شہید ہوئی ہے، برآمدے کے اندر نماز پڑھنی ہے، پھر وہاں بیٹھ کے درس بھی سننا ہے، تو بھٹ تو نکل جاتے ہیں، سوچ کے خوف طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ٹھنڈی جگہ میں اللہ کی توفیق سے اٹھ کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ گرمیوں کی دوپہروں میں چلچلاتی دھوپ کے اندر ظہر کی نماز کے لیے جانا، روزے رکھنا، جہاد کرنا، یا اللہ یہ سارے اعمال کہاں جائیں گے؟ اللہ کے محبوب ان اعمال کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا جس کا مفہوم یوں ہے کہ جنت میں اول داخلہ جو ہوگا وہ تو اللہ کے فضل سے ہی ہوگا۔ جنت کے گیٹ سے جو پاسنگ ہوگی، گیٹ پاس جو ملے گا وہ تو اللہ کے فضل سے ہی ملے گا، وہ اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں جا سکے گا۔ ہاں یہ جو اعمال ہوں گے، ان اعمال کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان اعمال کی برکت سے پھر جنت کے اندر اونچے درجات ملے گے۔ جنت کیڑا چھوٹی جئی ہے، بہت بڑی جنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 منزلیں، 100 درجے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ 100 بھی مبالغے کے لیے ہے، جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا تینوں 36 باری سمجھایا تینوں سمجھ نہیں آتی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی دفعہ۔ تو 100 کا مطلب بھی بے شمار منزلیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ جنت وہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اب یہ جو جنت اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی، یہ ملے گی انسان کو اپنے اعمال کی بدولت۔ تو جنت کا داخلہ ہوگا اللہ کے فضل سے، وہ فضل کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ فضل کریں، عدل کریں تو تھر تھر کمن، عدل کرے تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، وہ فضل کرے تو بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ اللہ کے فضل سے ہم بخشے جائیں گے اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ہم دنیا کے اندر مشکلات اور مشقتوں کی زندگی گزارتے، من چاہی چھوڑ کر رب چاہی گزارتے، میرا جسم میری مرضی کی بجائے اللہ کا دیا ہوا جسم اور اللہ کی مرضی، اس کے مطابق ہم چلتے ہیں، اس پہ پھر اللہ جنت کے اعلیٰ درجے نصیب فرمائے۔ تو جنت کی پہلی صفت تو یہ کہ وہ رہنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کا گھر ہے، اور وہاں انسان اللہ کے فضل سے پہنچے گا۔ اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو پھر لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب۔ اللہ فرماتے نہ وہاں تھکاوٹ ہوگی نہ کوئی اکتاہٹ ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی نہ اکتاہٹ ہوگی۔ دنیا کے اندر میرے محترم دوستو انسان بعض اوقات تھک جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا بھی اینا سوندے تسی سو کے تھک دے نہیں، کہنے جنہوں تھک جائی دا پھر سو جائی دا، یعنی سو کے بھی انسان بعض اوقات تھک جاتا ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے کسی نے کہا جی ہاں جی رج گئے، کہنا نہیں رجے تو نہیں تھک گئے۔ وہ کھانا کھاتے کھاتے بندہ تھک جاتا ہے۔ کہیں بندہ اچھی سے اچھی جگہ چلا رہے، اب کتنے لوگ ہیں مری اتنی دفعہ گئے ہیں، اب ان سے کہیں بھئی یار چلیں مری، اور نہیں یار مری دا کی دیکھنا، کسی ہو چل دیں، وہ کچھ نہیں مری کچھ نہیں۔ اب دنیا کے کیا ہو گیا، اکتا گیا،
کہیں تھک گیا، کہیں اکتا گیا، لیکن میرے محترم دوستو جنت ایسی جگہ ہے جہاں جانے سے نہ بندہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ اس کی ذرا سی جھلک دیکھنی ہو، ذرا سی جھلک، تو آپ مدینہ منورہ کو یاد کریں، مدینہ منورہ کو یاد کریں۔ مدینہ منورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان دن میں 1000 دفعہ بھی جائے، 1000 دفعہ بھی دیکھے تو پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، دنیا دے سفراں تو بندہ اک بھی تے جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا۔ مدینہ منورہ کو جائے انسان، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ اکتاہٹ ہوتی ہے، بار بار جانے کو دل کرتا ہے، بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک جھلک ہے جنت کی، اور جب انسان جنت میں پہنچے گا تو وہاں جنت میں اللہ فرماتے کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی اکتاہٹ نہیں۔ انسان کھائے گا، بعض روایات میں آتے 40 سال تک کھاتا ہی رہے گا، وہ ختم نہ کھانا ختم ہوگا نہ خود کو بدہضمی ہوگی، اور 40 سال کھا کھا کے جب ایک کھانا ختم کرے گا، ایک خوشبودار ڈکار آئے گا، سارا کھانا ختم، کھایا پیا ہضم، دوبارہ شروع ہو جائے۔ گھر ہوں گے ایسے مکانات، یہاں دنیا کے اندر اچھے سے اچھے گھر بنے ہوتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، یار ادا نا ہن پینٹ چینج کریے، یہ سیلنگ دا ڈیزائن تبدیل کریے، دروازے پرانے ہو گئے، دیکھ دیکھ کے اکھان تھک گئی ہیں، اب دروازوں کے ڈیزائن چینج کرے، سیٹنگ بدلے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہوگی وہاں 1000 سال گزریں گے، کوئی اکتاہٹ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں۔ میرے محترم دوستو، یہ جنت ہماری منتظر ہے، یہ اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہماری منتظر ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ صرف ایک ہی کام ہے، دنیا کے اندر اپنی مرضی چھوڑنی ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی مرضی پہ چلنا ہے، بس یہ کرنا ہے تو جنت مل جائے۔ کسی نے کہا، یہ حدیث نہیں ہے، لوگ ایسے اس کو حدیث کہہ کے بیان کر دیتے ہیں، کسی اللہ والے کا قول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جنت کا کتنا فاصلہ ہے، جنت کا کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جنت کا فاصلہ صرف 1 قدم، جنت کا فاصلہ صرف 1 قدم۔ 1 قدم اپنے نفس پہ رکھو، یعنی اپنی خواہشات پہ رکھو۔ میں نے اپنی چاہت کی زندگی نہیں گزارنی، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی، 1 قدم نفس پہ رکھو، اگلا قدم جنت کے اندر ہوگا، صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اپنے محبوب کی اور اپنی مرضی پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچا۔